راسبہ کو زبال کے ساتھ رہتے ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور روز رات اس کے کمرے میں سوتا تھا اور راسبہ ہر رات نہ جانے کیوں اسے کافی بنا کر دیتی تھی۔ وہ کچن میں بھی مصروف رکھتی خود کو، اور کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی۔ آج طلال کے مما بابا نے رمیزہ کو لینے ملک حویلی آنا تھا۔ سب کو دعوت کے لیے بلایا تھا۔ ساجدہ بیگم کو زبال نے خصوصاً آنے کا کہا تھا، اگر چودھری اور عارفہ چودھری کو ملک حویلی سے کافی لگاؤ تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ راسبہ نے آگے بڑھ کر عارفہ چودھری کو سلام کیا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، عارفہ چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور شروع ہو گیا۔ ویسے اب آپ نے راسبہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عارفہ چودھری نے ساجدہ بیگم کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ساجدہ بیگم نے راسبہ کو دیکھتے کہا جو زبال کو کھانا دے رہی تھی۔ میرا مطلب ہے راسبہ کے لیے میں اپنے بھانجے کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ اسے میں نے راسبہ اور زبال کے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عارفہ چودھری نے سادہ لہجے میں ساری بات بتائی۔ ان کی بات سن کر ٹیبل پر موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال سے چھوٹی ماما، راسبہ ابھی بھی میرے نکاح میں ہے، زبال نے عارفہ چودھری کو کہتے ہوئے دیکھا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارے نکاح میں ہے، لیکن کب تک؟ ویسے بھی راسبہ تمہیں اب زبال سے طلاق لے کر اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عارفہ چودھری نے راسبہ کو دیکھ کر کہا، آپ کو لگتا ہے میں راسبہ کو چھوڑ دوں گا؟ زبال نے اب کی بار سرد لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ہاں چھوڑ دینا چاہیے، تم جیسے شخص کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ عارفہ بیگم نے طنزیہ کہا، زبال مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنایا، تمہیں اور طلال کو برابر رکھا، لیکن تم نے تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ زبال جس رات راسبہ کو میں ہسپتال لے کر گئی تھی، اس دن ڈاکٹر نے مجھ سے 3 بار پوچھا تھا کہ یہ لڑکی ریپ وکٹم تو نہیں ہے؟ عارفہ بیگم نے نم آواز میں کہا۔ زبال ایک بات تو بتاؤ، ویسے اب تم سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ان 4 ماہ میں تم راسبہ کے پاس اپنی ہمس مٹانے کتنی بار گئے ہو؟ عارفہ چودھری کی بات سن کر زبال نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ تم نے اپنے پاپ کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی اور اب تم چلے ہو اس سے معافی مانگنے۔ عارفہ چودھری اٹھتے ہوئے بولی، آپ نے جو کہنا ہے کہیں، لیکن یہ بات کان کھول کر ہر کوئی سن لے، میں راسبہ کو طلاق نہیں دوں گا، اور آپ اپنے بھانجے کا رشتہ میری بیوی سے کروانے کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ زبال اونچی آواز میں بولتا ایک نظر راسبہ کے روتے چہرے کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اکبر چودھری اور طلال وغیرہ بھی نکل گئے۔ راسبہ ساری رات انتظار کرتی رہی، لیکن زوال گھر نہ آیا۔ طلال اور رمیزہ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اپنے آبائی گھر میں آئے۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد طلال اور رمیزہ کمرے میں چلے گئے۔ طلال کا ذہن ابھی تک زوال میں اٹکا تھا۔ رمیزہ کب آ کر لیٹی اسے کچھ معلوم نہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رمیزہ نے کھوئے ہوئے طلال کو دیکھ کر کہا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، طلال نے رمیزہ کو مسکراتے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد طلال نے رمیزہ کے کانوں میں خوبصورت سی بالیاں ڈالیں۔ یہ ہماری شادی کا تحفہ، طلال نے اس کے کان کو چھوتے ہوئے کہا۔ یہ بہت پیاری ہیں، رمیزہ نے طلال کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ابھی رمیزہ دوبارہ اسے کچھ بولنے والی تھی کہ طلال رمیزہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ رمیزہ کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو گئیں۔ طلال پیچھے ہو کر رمیزہ کو دیکھنے لگا جو شرم سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ یار ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور تم ایسے شرما رہی ہو، طلال رمیزہ کے چہرے کو دیکھتے مسکرایا۔ رمیزہ اس کی بات سن کر اس کے سینے میں چھپ گئی اور طلال کی محبت میں رینگتی گئی۔ طلال آپ کے پاس کتنی بائکس ہیں؟ رمیزہ نے طلال کی ہیوی بائکس کو دیکھ کر پوچھا۔ 4 ہیں، میں نے اور زبال نے ایک ہی ساتھ لی تھیں، طلال بائکس کے پاس جاتے بولا۔ بھائیوں کے پاس بھی بائک ہے؟ رمیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ والی دیکھو، اس پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ طلال نے ایک بائک سے کور اتارا تو اس کے ایک طرف زبال ملک لکھا ہوا تھا۔ 2 دن زبال گھر نہ آیا۔ سب نے اسے لاتعداد فون کیے لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو کھانے کے بعد ہال میں سب بیٹھے تھے جب زبال گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ زبال ان کو سلام کرتا کمرے میں چلا گیا۔ مومنہ بیگم کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے راسبہ کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا۔ راسبہ کمرے میں داخل ہوئی تو زبال بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا۔ راسبہ کو پہلے حیرانی ہوئی کہ وہ اتنے دنوں سے اس کے کمرے میں نہیں سویا، اور اب وہ چلتے زبال کے پاس گئی اور ہاتھ بڑھا کر اسے ہلایا۔
اس کے تپتے جسم سے وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر گئی اور زبال کی پیشانی پر ہاتھ لگایا جو بخار کی شدت سے تپ رہی تھی۔ راسبہ بھاگتی نیچے گئی۔ آرز بھائی، راسبہ نے آرز کو آواز دی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آرز نے اس کے پاس آتے بولا۔ وہ زبال کو دیکھنے انہیں بخار راسبہ نے آنکھوں میں آنسو قابو کی گئی۔ عمار نے ڈاکٹر کو فون ملایا۔ سب زوال کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیسا ہے زوال؟ ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد آرز نے پوچھا۔ یہ کسی ٹینشن کا شکار ہے، نیند کی گولیاں لیتے ہیں، سکون کے لیے ان کا خیال رکھیں۔ 4 سال کافی ہوتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے، آرز نے کمرے سے نکلتے کہا۔ میں نے کسی کو نہیں آزمایا، راسبہ نے نظریں جھکائیں۔ راسبہ اسے مرہم لگانے والا چاہیے جو اس کی اذیت کو کم کر سکے، اس کے دکھوں کو بانٹ سکے، آرز راسبہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ تکلیف دینے والوں کو مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بے حس ہوتے ہوئے راسبہ نے سر اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے حس نہیں ہے، اگر بے حس ہوتا تو تمہیں تلاش نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا اور تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے، آرز بالوں میں ہاتھ ہلاتے بولا۔ وہ اپنی اذیت کو کم کرنے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، راسبہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زوال اس سے واقعی میں محبت کرتا ہے۔ عارفہ چودھری کی باتوں کو سن کر اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے زوال کا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ پورے 1 دن کے بعد زوال کی آنکھ کھلی تو اس نے چکراتے سر کو تھامتے سامنے گھڑی کو دیکھا جو 9 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر کو تھام کر دوبارہ واپس لیٹ گیا۔ آخر ہمت کر کے وہ واش روم گیا۔ راسبہ جو زوال کو دیکھنے کمرے میں آئی تھی، سامنے سے تیار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ راسبہ نے زوال کے پیچھے آتے پوچھا۔ آفس جا رہا ہوں، پھر گاؤں کے لوگوں سے ملنا ہے۔ زوال نے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر ہی بلا لیں۔ راسبہ نے زوال کو اپنا حکم سنا کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زوال پھر سے بیمار ہو جائے۔ 2 دن اسے بستر پر دیکھ کر وہ ہر وقت بے چین رہی۔ زوال نے اس کی بات سن کر فاروق کو فون پر فائل لانے کو کہا۔ کیا راسبہ آپ نے آج گھر کو ہی آفس بنا دیا ہے؟ ہال میں فائلز کے ڈھیر دیکھ کر عمار نے بے زاری سے کہا۔ چھوٹے سائیں سیٹھ کرامت آپ سے ملنے آئے ہیں، رضیہ نے زوال کو پیغام دیا۔ سلام سائیں، سیٹھ نے اندر آتے بلند آواز میں کہا۔ سائیں آپ کل آ کر زمینوں کا ایک دورہ لگا لیں، سیٹھ کرامت نے زوال کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، زوال نے اٹھتے کہا۔ راسبہ جو زوال کو جوس دینے آ رہی تھی، سیٹھ کرامت کو دیکھ کر جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ گلاس گرنے کی آواز سے سیٹھ اور زوال نے کچن سے آتی راسبہ کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زوال نے راسبہ کو گلاس کے ٹکڑوں سے دور کرتے کہا۔ سیٹھ کرامت جو ہکا بکا راسبہ کو دیکھ رہا تھا جو کام رہی تھی، زوال کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ زوال نے راسبہ کے کامتے وجود کو دیکھ کر دوبارہ سے شرمندہ ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ راسبہ آنسوؤں کو قابو کرتے کمرے میں گئی۔ زوال جو حیرت سے راسبہ کو جاتا دیکھ رہا تھا، راسبہ جو اتنے دنوں سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، آخر آج ایسا کیا ہوا جو وہ پھر سے اس کے چھونے پر کانپ گئی؟ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں گیا۔ اماں وہ سیٹھ، راسبہ نے روتے ہوئے فون پر اماں کو بتایا۔ اس کی بات سن کر ساجدہ بیگم کو الگ پریشانی نے آن گھیرا۔ تم چھوٹے سائیں سے بات کرو، ساجدہ بیگم نے راسبہ کو مشورہ دیا۔ نہیں اماں، میں زوال سے بات نہیں کر سکتی، راسبہ نے ہچکی لیتے کہا۔ زوال جو کب سے ان کے پیچھے کھڑا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات کو جاننے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ راسبہ، زوال نے راسبہ کو بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زوال، جس نے آج دوسری بار راسبہ کو بری طرح روتے دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں کھو گیا۔ وہ سیٹھ، وہ مجھے، وہ راسبہ ہچکیاں لیتے بولی۔ تم کس طرح جانتی ہو اسے؟ زوال نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ زوال، راسبہ آگے کچھ بولے بغیر زوال کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اپنے رونے میں شدت لے آئی۔ زوال جو راسبہ کی بات سننے کا منتظر تھا، راسبہ کے لمس سے اس کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ راسبہ، زوال نے راسبہ کو پکارنے کی کوشش کی لیکن راسبہ نے اپنا حصار مزید تنگ کر لیا۔ زوال پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ مجھے لے جائے گا، راسبہ نے زوال کے سینے میں منہ چھپاتے کہا۔
زبال مجھے اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے کمر سے ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زبال نے راسبہ کو خود سے الگ کیا اور صوفے پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ راسبہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ زوال نے راسبہ کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ راسبہ جس کو آج پہلی بار زوال کے لمس سے گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی، وہ زوال کو 4 سال پہلے اس رات کا واقعہ بتانے لگی۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔